اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو رشتوں کو ختم کرتا ہو تو ہماری مجلس میں نہ بیٹھے۔ مجلس میں سے ایک جوان اٹھ کر خالہ کے وہاں چلا گیا۔ ان کے درمیان کوئی تنازع تھا جس کی اس نے معافی مانگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا اور وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس قوم پر رحمت خداوندی کا نزول نہیں ہوتا جس میں قاطع رحم موجود ہوتے ہیں۔ اس قوم پر اللہ رب العزت رحم نہیں کرتا ہے جو رشتوں کو توڑتا ہو۔ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ جس میں مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے تھے۔ آپ نے کہا ہر قاطع رحم ہماری محفل سے بجائے ایک جوان اٹھ کر اپنی خالہ کے وہاں گیا جس سے اس کا 2 سال پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے اس جوان سے خالہ نے کہا تم جا کر اس کا سبب پوچھو آخر ایسا کیوں ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبح محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا میں قاطع رحم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں کیونکہ قاطع رحم پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہماری مجلسوں سے وہ اٹھ جائیں جو رشتوں کو ختم کرتے ہوں کیونکہ ایسے شخص کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرابت اور رشتہ داری عرش خدا سے معلق ہے اور کہتی ہے جس نے مجھے ملایا اللہ اسے ملائے، جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا اللہ تعالیٰ اس سے قطع تعلق کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحم کو پیدا کیا اور اسے اپنے نام سے مشتق کیا۔ جس نے صلہ رحمی کی میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا اور جس نے قطع رحمی کی میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ روایت ہے کہ سب سے بڑا سود مسلمان کے مال کو ناحق کھانا ہے۔ سب سے بڑا سود مسلمان کے مال کو ناحق کھانا ہے۔ اور قرابت و صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک شاخ ہے، جس نے صلہ رحمی نہ کی اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا سود کیا ہے؟ مسلمان کا مال کھانا، ناحق مال کھانا، سب سے بڑا سود یہی ہے۔ اور قرابت صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک شاخ ہے۔ اللہ رب العزت کا نام نہیں الرحمن الرحیم، الحمدللہ جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان بنا رحیم سے۔ رحیم کا معنی ہوتا ہے رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا۔ یہ اللہ رب الرحیم کا جو رحیم لفظ ہے یہ اللہ رب العزت کے نام سے بنایا گیا ہے۔ جو اللہ رب العزت کے نام سے بنایا گیا پھر اس نام کی خلاف ورزی کرے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مروی ہے کہ رحم رب ذوالجلال کی ایک عطا ہے۔ رحم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب مجھ پر ظلم ہوا، مجھے برا کہا گیا، مجھے ختم کیا گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اس سے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ بزار نے روایت کی ہے کہ رحم عرش خدا سے چمٹی ہوئی عرض کرتی ہے اے اللہ جس نے مجھے ملایا تو اسے ملا، جس نے مجھے کاٹا تو اس سے تعلق منقطع فرما۔ رب فرماتا میں نے تیرا نام پر اپنا نام رحمان اور رحم سے مشتق کیا، جس نے تجھے ملایا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، جس نے تجھ سے قطع منقطع کیا میں اسے رحم کو دور کر دوں گا۔ اور روایت ہے کہ خصلت یا سرشت عرض کے دروازے سے معلق ہے۔ جب رحم میں تشقیق واقع ہو جائے اور گناہوں پر عمل بڑھ جائے اور احکام الہیہ پر عمل نہ کرنے پر جرات پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سرشت کو بھیجتا ہے جو اس کے قلب پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو گناہوں کا شعور باقی نہیں رہتا ہے۔ جو ہمارے دلوں پر جب مہر لگ جاتی ہے تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا رہتا تو پہلے رب العزت کہتا ہے کہ آجا میری طرف اب آجا، گناہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سرشت بھیج دیتا ہے جو اس کے دل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب اس کے دل پر وہ حاوی ہو جاتا ہے تو اسے پتہ نہیں رہتا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں۔ صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور صلہ رحمی کرے اور اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ 4 باتوں کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول شاہ فرمان، بخاری مسلم یہ دونوں کی حدیث صحیحین کہتے ہیں، بخاری مسلم دونوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے یعنی مومن، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے اور صلہ رحمی کرے اور اچھی بات کا حکم دے، اور اچھی بات نہ کہہ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ ایک اور روایت ہے جو شخص طویل عمر اور فراخ رزق کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو فرماتے سنا، جو شخص فراخی رزق اور عمل طویل کو پسند کرتا وہ چاہیے کہ اسے وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اسے رزق اس کا زیادہ کر دیا جائے اور اس کی لمبی عمر ہو، تو اس کا طریقہ ایک یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ روایت ہے کہ جو شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور رزق میں کشادہ ہو جائے اور بری موت سے بچ جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ ابو الیانا بنی خشم سے ایک روایت ہے کہ اس نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے پوچھا آپ نے رسول خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی مجھے بتائیے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے پوچھا بتائیے مجھے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ ایمان لانا۔ میں نے پوچھا پھر؟ فرمایا صلہ رحمی کرنا۔ میں نے پوچھا پھر اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا قطع رحمی۔ میں نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا برائیوں کی ترغیب دینا اور نیکیوں سے روکنا۔ سب سے برے عمل یہ ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور رشتوں کو ختم کر دینا اور برائیوں کی دعوت دینا اور نیکیوں سے روکنا۔ اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک قوم ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شہروں کو آباد کرتا ہے، اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اور جب سے انہیں پیدا کیا کبھی ناراضگی کی نگاہ سے انہیں نہیں دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس قوم کی صلہ رحمی کی وجہ سے وہ قوم ہمیشہ صلح و شاداب رہتی ہے۔ روایت ہے کہ جسے نرمی دی گئی اسے دین و دنیا کی بھلائی سے حصہ دیا گیا۔ اچھی ہمسائیگی اور حسن خلق کا نتیجہ کی آبادی اور عمروں کی درازی ہے۔ ابو شیخ ابن حبان اور بہقی کی روایت ہے یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، صحابہ کرام نے سوال کیا، آپ نے فرمایا رب سے زیادہ ڈرنے والا، زیادہ صلہ رحمی کرنے والا، نیکیوں کا حکم دینے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اچھی چیزوں کی وصیت فرمائی، اور وہ یہ ہیں کہ میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں بلکہ اپنے نیچے والے کو دیکھوں، میں یتیموں سے محبت رکھوں، ان سے قریب رہوں، میں صلہ رحمی کروں، اگرچہ رشتہ دار پیٹھ پھیر جائیں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈروں، سچی بات کہوں اگرچہ تلخ ہو، میں کہتا رہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھتا رہوں کیونکہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر کئی ساری باتوں کی وصیت فرمائی اللہ کے رسول نے۔ پہلی یہ ہے کہ میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں۔ جو دنیا کا جو دستور ہے جو پیسوں کے اندر بڑھ جاتا تو لوگ اسے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر رشک کرتے ہیں کہ اس نے اتنا کما لیا ہے، اب ہم بھی اسی طریقے سے اتنا کمائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم پیسے کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں اپنے اوپر سے نہ دیکھو، جو تم سے اوپر ہو مال و دولت میں تم اسے دیکھ رہے ہو کہ ہمیں بھی اتنا کمانا ہے، بلکہ اپنے نیچے والے آدمی کو دیکھو اور اس پہ شکر کرو۔ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایسا تو نہیں بنایا تم کسی کے محتاج ہو، اتنا ہی شکر ادا کیا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے۔ زیادہ اوپر نہ دیکھو، دنیاوی باتوں میں اوپر نہیں دیکھنا چاہیے، اور جو نیک بندے ہوتے ہیں نیک بندوں کو اوپر تک دیکھو، جو اعمال میں زیادہ ہوں، تو بہت زیادہ عبادت گزارو تو اسے دیکھو کہ یار وہ اتنا عبادتیں کرتا ہے، وہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے، یار تو ہمیں بھی اتنی نمازیں پڑھنا چاہیے۔ یہ لالچ کرو تو زیادہ بہتر ہے، اور پیسے کا لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں بلکہ نیچے والے کو دیکھوں گا،
میں یتیموں سے محبت رکھوں گا اور ان سے قریب رہوں گا اور صلہ رحمی کروں گا، اگرچہ میرے رشتہ دار چلے جائیں۔ اللہ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈروں گا اور سچی بات کہوں گا اگرچہ تلخ کہتا رہا۔ اگر کوئی حق بات آ جائے، کوئی صحیح بات آ جائے، اگر آپ نہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں تو پکڑ آپ کی بھی ہوگی۔ اب فیصلہ ہو ہماری، کوئی اگر فیصلہ کیا جائے تو کوئی اگر ہمارے پہ بات آ جائے یا ہمارے گھر والوں پہ بات ہو جائے تو ہم اپنی طرف مل جائیں اور حق کو چھوڑ دیں۔ اگر اس طریقے سے کر رہے ہیں تو بروز محشر ہماری اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ ہاں، بروز محشر ہماری اس کی پکڑ ہوگی اگر ہم نے حق بات کو چھوڑ دیا، اگرچہ ہمارے خلاف کیوں نہ ہو، ہمارے خلاف ہے لیکن حق ہے تو حق ہے، اس پہ ہمیں ڈٹ جانا چاہیے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، بکثرت سے پڑھتا رہوں کیونکہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ، تسبیحوں پہ ہم اپنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہیں۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت مگر اللہ کے سوا۔ سب سے زیادہ جو طاقتور ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ جب ہمارا یہ ورد ہوگا، ہماری زبانوں پر یہ ورد ہوگا تو ہم کسی سے بھی نہیں ڈریں گے، ہمارے دلوں کے اندر سے ہمارا خوف نکل جائے گا، ہمارے دشمنوں کا خوف ہمارے دلوں سے نکل جائے گا۔ اگر یہ آیت کریمہ کی ہم نے اگر تلاوت کرنا شروع کر دی، اس کا ورد کرنا شروع، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھتا رہوں کیونکہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ روایت ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے بغیر اپنی لونڈی آزاد کر دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا؟ آپ نے فرمایا واقعی؟ عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر تم وہ لونڈی اپنی خالہ زاد کو دے دیتی تو تمہیں بہت زیادہ ثواب ملتا۔ ایک غلام تھا حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس ایک غلام تھا، تو انہوں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ جب انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا نہیں، ایسے بنا بتائے انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔ جب غلام کو آزاد کیا تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت میمونہ سے پوچھا وہ غلام کہاں؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اسے اللہ رب العزت کی راہ میں اسے میں نے ہبا کر دیا، اسے میں نے آزاد کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم وہ لونڈی اپنی خالہ زاد کو دے دیتی تو تمہیں بہت زیادہ ثواب ملتا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس احادیث مبارکہ سے جس بات کا ہمیں پتہ چلا وہ بات یہ ہے کہ وہ لونڈی اپنے خالہ زاد کو دے دیتی، تم نے وہ آزاد کر دیا، ثواب تو ضرور تمہیں اوپر اس پہ ملا ہے۔ آزاد کر دیا تم نے اس غلام کو تو ثواب تو ضرور ملا ہے، اس سے زیادہ ثواب تمہیں اس وقت ملتا ہے جب تم اپنی خالہ زاد کو دے دیتی، کیونکہ سب سے پہلے جس کا ہمیں خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ پہلے اپنے گھروں کے اندر دیکھیں کون ہمارے گھروں کے اندر پریشان ہے۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم اس محلے کے اندر اپنی بستی کے اندر خوب سارا پیسہ لٹاتے رہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، ثواب تو اس وقت بھی ملے گا، لیکن اگر آپ کے گھر کے اندر ہی اگر کوئی پریشان رہتا ہو تو آپ پورے گاؤں کے اندر خرچ کرنے سے آپ بتائیں مجھے آپ کو کیسا لگے گا؟ حالانکہ ثواب تو ملے گا لیکن اس سے زیادہ جو ثواب آپ کو ملے گا وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے سے ملے گا۔ اپنے گھر والوں پر، گھر والوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، آپ کی بیوی کے حقوق ہیں۔ ایسا ہے جیسے آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ انہیں بالکل خرچہ نہیں دے رہے ہیں اور آپ پڑوس والوں پہ خرچ کر رہے ہیں یا اور لوگوں کو کھلا رہے ہیں، تو ایسے کھلانے سے کیا فائدہ؟ جب آپ کے گھر والے ہی پریشان رہیں تو ایسا پیسہ خرچ کرنے سے کیا فائدہ؟ سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کا خیال کریں، کیونکہ ایک رحم یہ بھی ہوتا ہے، رحم کی اتنی باتیں، اتنی حدیث مبارکہ گزری ہیں، تو ایک رحم یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں پر رحم کریں، اپنے والدین پر رحم کریں، اپنے بھائیوں پر رحم کریں۔ ہاں، اس کے بعد میں اپنے جب گھر والوں سے نپٹ جائیں ہم تب اپنے محلے میں آئیں، دیکھیں محلے میں کون پریشان ہے، محلے میں نہ ملے تب بستی کے اندر دیکھیں، بستی میں نہ ملے پھر کہیں اندر دیکھیں۔ اس طریقے سے جو ہمارا حق بنتا ہے رحم کرنے کا یا پیسہ خرچ کرنے کا، تو یہی طریقہ صحیح رہتا ہے۔ سب سے پہلے جس پہ ہمیں پیسہ خرچ کرنا ہے وہ اپنے گھر والے ہیں، یہ دیکھیں کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے گھر والے تو پریشان نہیں ہیں۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا، توبہ کی کوئی صورت بتلائیے۔ آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پوچھا پھر تیری خالہ زندہ ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ اور اس کی خدمت کرو، یعنی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ہاں، بہت بڑا گناہ کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں تو زندہ نہیں ہے۔ اگر ماں زندہ ہے تو آپ فرماتے کہ ماں کی خدمت کرو،
اور ان سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا جائے گا۔ ماں زندہ نہیں رہی تو آپ نے فرمایا کہ اگر ماں زندہ نہیں تو جاؤ تو اپنی خالہ کے پاس جاؤ اور ان سے صلہ رحمی کرتے رہو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا اگر ہماری ماں زندہ نہیں رہی، آج کا دور تو یہ اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، بعد میں اس کے گھر والوں سے آنا جانا بالکل دشمنی سی ہو جاتی ہے، بالکل عجیب طریقے سے۔ ایسا اسلام کے اندر طریقہ درست نہیں۔ اگر ہماری ماں نہیں ہے، مثال لے لو، اگر ماں زندہ نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ اس سے رشتہ ختم ہو گیا، اس کی بہنیں بھی تو ہیں، رشتہ کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ماں کا انتقال ہو چکا ہے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا، آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا تیری خالہ زندہ ہے؟ عرض کیا ہاں رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور خالہ کی خدمت کرو۔ تو اگر ہمارے گھروں کے اندر کوئی کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسا نہیں کہ اس سے رشتوں کو ختم کر دیا جائے۔ رشتوں کو ختم کرنے والا بروز محشر اللہ کے رسول ارشاد فرماتا ہے کہ ہزارہ سال سے جنت کی خوشبو تو آئے گی لیکن رشتوں کو ختم کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ ارشاد نبی بھی ہے صلہ رحمی یہ نہیں کہ ملنے جلنے والے رشتہ داروں سے میل ملاپ برقرار رکھے جائیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار تعلقات منقطع کر چکے ہیں ان سے بھی میل ملاپ برقرار رکھا جائے۔ اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں صلہ رحمی یہ نہیں جو لوگ ملنے ملانے والے ہوں، جو لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہیں انہی سے اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ صلہ رحمی یہ ہے جس نے رشتوں کو تم سے منقطع کر دیا اس سے رشتوں کو جوڑ لیا جائے۔ صلہ رحمی تب صحیح معنوں میں ہوگی، کیونکہ اس وقت اگر آپ کے رشتہ اس وقت ٹوٹ چکے ہیں، جب آپ کے اس وقت رشتہ ٹوٹ چکے ہیں تو اگر یہ حدیث مبارک آپ سن کر اگر آپ کریں گے جا کے تو پہلے تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن اگر آج سے جن رشتوں کو تم نے توڑ دیا ہے اس حدیث کو سن کر اگر آپ ان رشتوں کو پھر سے بحال کریں گے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، 100 سنتوں کا۔ آج کل کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں خود جا کر اس سے کہوں معافی مانگوں، جا کر میں اس سے معافی مانگوں تو رشتہ بحال ہو جائے۔ آج کل خود آدمی چاہتا ہے کہ وہ خود ہم سے کہیں آ کے، ایسا نہ کریں۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول اللہ کے بتائے راستوں پر ہم چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود پڑھ کر ان رشتوں کو بحال کریں گے جا کے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستوں پر ہمارا عمل ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے دور میں جہاں اس سنت کو حقیر سمجھا جا رہا ہو اگر کوئی شخص میری سنت پر عمل کر دے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ جن رشتوں کو ہم نے اگر آج منقطع کر دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان رشتوں کو پھر سے بحال کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اتنی ساری حدیث مبارکہ پڑھی مالک مولا ان سب پر ہمیں عمل کرنے کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یا مالک ہمیں شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رضامند عطا فرمائے۔ یا مالک مولا ہمارے دلوں کے اندر رحم پیدا فرما دے۔ یا مالک مولا جو ہم سے رشتوں کو منقطع کر چکے مالک مولا ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم ان سے تیرے پھر سے رشتوں کو بحال کر سکیں۔ یا مالک مولا جب تک میں دنیا فانی میں رہیں تیرے طریق پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں اور جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوں تو میرے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری عطا فرما۔ یا مالک مولا ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ مالک مولا امت مسلمہ کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں مالک مولا تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مالک مولا ان سب کو تمام تر مصیبتوں سے محفوظ عطا فرما۔ یا مالک مولا ہمیں علم نافع میں شافع عطا فرما۔ یا مالک مولا جتنا ہم پڑھیں جتنا سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔